بارک اللہ، تقبل اللہ جہدک۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ان کے بعد مدعو ہیں رقیہ، جو کہ صف الاول کی طالبہ ہیں، جن کی تقریر کا عنوان ہے اسلام میں نماز کی اہمیت۔ وہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ذی وقار صدر مجلس، حکم صاحبان، قابل قدر علماء کرام، مشرق معلمین و معلمات اور میری دینی بہنوں، آج کے اس مبارک محفل میں تقریر کا عنوان اسلام میں نماز کی اہمیت۔ نماز اسلام کا اہم رکن ہے۔ نماز اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اصل سبب ہے۔ نماز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسے دل کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں بہت سے دلائل آتے ہیں، جیسا کہ سورۃ البینہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن نماز ہے۔ معزز سامعین و سامعات، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی فرضیت کے وقت اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے پاس بلایا اور ابن واسطہ آپ کی امت پر نماز فرض کی گئی، حالانکہ دیگر فرائض و واجبات جبریل علیہ السلام کے واسطے سے بذریعہ وحی فرض قرار پائے۔ نماز کی فرضیت کے وقت معراج کا تاریخی واقعہ رونما ہوا۔ اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے شروع میں 50 وقتوں کی نماز فرض کی، لیکن بعد میں تخفیف کر کے 5 وقتوں کی نماز برقرار رکھی گئی، جو تعداد کے اعتبار سے تو 5 وقتوں کی نماز ہے، لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے 50 وقتوں کے برابر ہے۔ معزز سامعین و سامعات، نمازی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں روایت آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ اسی طرح صحیح بخاری میں روایت آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے متعلق یہاں تک فرما دیا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، جس نے ہماری طرح قبلہ کی طرف منہ کیا، ہماری ذبیحہ کو کھایا تو مسلمان ہے۔ جس کے لیے اللہ رسول کی پناہ ہے، پس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ معزز سامعین و سامعات، قرآن میں بہت ساری جگہوں میں اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فرمان ربانی ہے، وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، تو کہیں فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نمازوں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اور اللہ نے نماز ادا کرنے والے مومن کو جنت الفردوس کے وارث میں قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کے علاوہ صلاۃ تہجد اور دیگر نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے نماز بھی ایک ہے۔ اسلام میں نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن آج مسجدیں تو بہت ہیں، لیکن خالی نظر آ رہی ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، نماز کی اتنی اہمیت ہونے کے باوجود انسان غفلت اور پرواہ سے کام لیتے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے
किया जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ने कौमों की तबाही का ऐसा सबब नमाजी बताया है। कयामत के दिन जहन्नम में एक जमात बेनमाजों की होगी। उनसे पूछा जाएगा कि तुम जहन्नम में क्यों गए? तो वो जवाब देंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम वसीयत नबवी और फर्ज करदा नमाज हर मुसलमान अपने दामन में बांध कर रखें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को वक्त पर नमाज कायम करने वाले बनाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।